جنسی بے راہ روی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ جو لوگ نکاح والے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں اور شادیوں کو بھی ایک عرصہ بیت گیا ہے، وہ بھی اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ یہ اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاں یہ انسان کی معیشت کو بے بہا نقصان پہنچاتا ہے، جو انسان اس برائی میں پڑ جاتا ہے تو اس کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، اس کے مالی معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی معیشت کے اعتبار سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کاروبار میں گھاٹا نہیں پڑا، بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایسے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ اگرچہ اس آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے کہ غیر شادی شدہ یہ عمل کرے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت یہ عمل کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مالک بن ماعز سے یہ غلطی ہوئی تو ان کو یہ سزا دی گئی۔ ایک خاتون سے یہ غلطی ہوئی، اس کو یہ سزا دی گئی۔ تو یہ ایسی برائی ہے کہ انسان کو اس کی لت پڑ جائے، اس کی لت لگ جائے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑانا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی کتنی بڑی ناقدری ہے کہ جائز ذرائع سے قضائے شہوت جب موجود ہے، جب قضائے شہوت کو جائز ذرائع سے پورا کیا جا سکتا ہے، جائز اسباب موجود ہیں، تو ناجائز میں پڑھ کر انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اگر بالفرض کسی کا یہ عیب چھپا رہ گیا، معاشرے میں ظاہر نہیں ہوا، گواہ قائم نہیں ہوئے، بات عدالتوں تک نہیں گئی، کیس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی بچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو انسان گنہگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی پاداش میں انسان کو جو وبال برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ تو بہرحال ہو کر رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نعمت عطا فرمائی ہے اور جن کو نکاح کی نعمت عطا نہیں بھی فرمائی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ اس رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائیں گے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ تو ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، جب مناسب وقت آتا ہے اسی وقت اس کو انجام دینا چاہیے۔ نماز بھی ایک وقت پر پڑھی جاتی ہے، نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہے، وہ وقت آئے گا تو نماز ہوگی۔ اگر ایک آدمی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے، تو قضائے شہوت کے لیے ایک وقت ہے اور وہ نکاح کے بعد کا ہے۔ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اس سے پہلے اگر کوئی اس کو غلط ذرائع سے پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ اگر وہ دنیا میں کوڑوں کی سزا سے یا سنگساری کی سزا سے بچ گیا، لیکن اس کی نحوست تو اسے حاصل ہو کر رہے گی، اس کا وبال تو حاصل ہو کر رہے گا، اس کی معیشت پہ، اس کے گھر بار پہ، اس کی آل اولاد پہ جو اس کا برا اثر پڑنا ہے، منفی اثر، وہ پڑ کر رہے گا۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تب بھی ان کی زندگی مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مالی اعتبار سے پریشان ہے، خدا نخواستہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے، لیکن جو اس مرض میں مبتلا ہے اس کو بہرحال معیشت کی تنگی ہر حال میں آ کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کی حفاظت